یعنی آخری بار بھی عذر کا موقع نہ رہے، آخری عذر بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 3 رکنی وفد تھا، اعلیٰ سطحی، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ مجھ سے جب گفتگو کریں گے تو میرے مطالبات یا میرا سٹینڈ کیا ہوگا، اندازہ نہیں۔ ان کا خیال تھا کہ صرف رحمت ہی رحمت ہوگی، شفقت ہی شفقت ہوگی، اور صرف عفو درگزر ہوگا۔ یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کی ایک شان واللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، اللہ ظلم کا بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ پاک سے بڑھ کر غفور الرحیم کوئی نہیں، مگر اللہ رب العزت ظالموں سے ظلم کا انتقام لینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ لہذا گفتگو ہوئی، میں نے شرائط رکھ دی اور یہ کہا کہ یہ جو ڈیڈ لائن ہے، اس ڈیڈ لائن میں چند گھنٹوں کا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بات کو سنیے، چند گھنٹوں کا اضافہ اور توسیع بھی نہیں ہو سکتی اگر کم سے کم یہ 2 شرطیں 10-12 پوری شرائط میں سے یہ 2 شرطیں یہیں اور ابھی سب سے پہلے پوری نہ کی جائیں۔ اگر یہیں اور ابھی 2 شرطیں پوری ہوں مکمل، تو چند گھنٹوں کی ڈیڈ لائن صرف چند گھنٹوں کے لیے آگے کر سکتا ہوں، بقایا شرائط اور ڈیمانڈز پر گفتگو کے لیے۔ مارچ ملتوی نہیں ہو سکتا، واپس نہیں جا سکتا۔ انقلاب مارچ شرائط کے پورے پیکج کو نافذ کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ صرف چند گھنٹوں کی توسیع اس شرط کے ساتھ ممکن ہے کہ پہلی 2 ڈیمانڈز کو ابھی اور یہاں پورا کیا جائے۔ آپ کر دیں گے ابھی تو پھر باقی شرائط پر گفتگو کے لیے، عمل درآمد کے لیے صرف چند گھنٹوں کی توسیع ڈیڈ لائن میں کی جائے۔ اب وہ 2 شرائط ان کے لیے اتنی سخت یا طاقتور تھی جو کہ ہمارے لیے 100% مبنی بر انصاف، مبنی بر قانون، مبنی بر آئین، مبنی بر اخلاق، مبنی بر انسانیت، مبنی بر شرع، ہر اصول پر ہمارے لیے وہ مشکل نہیں تھی۔ ہم تو آئین کی بات کر رہے ہیں، ہم اس ملک کے قانون کی بات کر رہے ہیں، ہم تو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں۔
ہمارے لیے وہ 100% جائز، مگر وہ یہ اتھارٹی ان کے پاس نہیں تھی جو میں نے ڈیڈ لائن کی چند گھنٹوں کی توسیع کرنے کے لیے بھی شرائط رکھی، ان کو پورا کرنے کی بھی اتھارٹی بقول ان کے نہیں تھی۔ انہوں نے مجھ سے 9:30 بجے تک یہاں دوبارہ پہنچنے کا پرائم منسٹر صاحب سے بات کر کے اتھارٹی لے کر 9:30 واپس پہنچنے کا ٹائم لیا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ نہ پہنچے تو ہم اگلے لائحہ عمل کا اعلان کر دیں۔ اب اس وقت 7:23 ہے، 24 منٹ، 7:30 کے قریب ہے، 2 گھنٹے کا ٹائم دیا۔ انہوں نے کہا رش اتنا ہے کہ 1 گھنٹہ صرف ہمیں آنے میں لگا، 1 گھنٹہ ٹریفک کا رش، گھنٹہ پھر جانے میں لگے گا اور گھنٹہ پھر آنے میں لگے گا، تو 2 گھنٹے تو آنے جانے میں لگ جائیں گے۔ میں نے کہا آنے جانے کا وقت آپ خود کم کریں، مینج کریں۔ بات کر کے وزیر اعظم صاحب سے سارا کچھ فائنلائز کر کے within 2 hours یہاں پہنچے، اور وہ 2 شرائط ابھی میں بیان نہیں کر رہا، میں اکٹھا اعلان کروں گا، بلکہ ان 2 شرائط کا اعلان ان سے سرکاری طور پر کرواؤں گا، حکومت سے کرواؤں گا۔ وہ 2 شرطیں اگر پوری کر دی تو اس کی بقیہ جو شرائط ہیں ان پر گفتگو کے لیے میں نے کہا کہ چند گھنٹے آپ کو اور دے دیں گے مذاکرات کے لیے، چند گھنٹے بس۔ ادروائز جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو پورا کیے بغیر عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر واپس نہیں جا سکتا۔ 2 شرائط اگر کم سے کم پوری کر دی تو چند گھنٹے گفتگو کے لیے، مذاکرات کے لیے آپ کو اور مل جائیں گے، ڈیڈ لائن تھوڑی سی آگے چلی جائے گی۔ وہ اب اجازت لینے گئے ہیں اس اتھارٹی سے، پرائم منسٹر سے، 9:30 دوبارہ پہنچیں گے، یا یس کریں گے یا نو، یا نہیں آئیں گے، وہیں سے فون پہ بتا دیں گے ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اگر ان کے لیے ممکن نہ ہوا تو میں اس وقت اپنی فائنل تقریر اور خطاب کا مسودہ تیار کر رہا ہوں۔ وہ خطاب جو پاکستان کے پورے 18 کروڑ عوام کے لیے ہوگا، اور پاکستان سے باہر پورے مغرب سے لے کے مشرق تک عالم انسانیت کے لیے ہوگا۔ اور مبارک دیتا ہوں آج انسانوں کے سمندر میں اور اضافہ، مبارک۔ انسانوں کا سمندر آج تلاطم مار رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ کل تک گھر بیٹھے تھے، وہ میری درخواست سن کر گھروں سے نکلے ہیں اور آئے ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملات اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ آمد کو اور تیز کریں، تیز کریں، تیز کریں، گھروں کو چھوڑیں، اس سمندر کا حصہ بنیں۔ جتنی طاقت آپ کی بڑھے گی اتنی طاقت سے فیصلہ مضبوط تر ہوگا۔ اسلام آباد کی سرزمین پر عوام فیصلہ انشاءاللہ کریں گے،
اور فیصلہ آپ نافذ کر کے جائیں گے۔ اب طاقت آپ کو منتقل ہونے والی ہے، فیصلے کا حق آپ کو منتقل ہونے والا ہے۔ حکمران اپنے ظلم، جبر، تشدد اور بربریت کے ساتھ زیادہ دیر ٹک نہیں سکتے۔ یہ دیواریں گرنے والی ہیں، گرنے والی دیواروں کو ایک دھکا، گرنے والی دیواروں کو، گرنے والی دیواروں کو، ظلم کی دیواروں کو، جبر کی دیواروں کو، کرپشن کی دیواروں کو، ناانصافی کی دیواروں کو۔ پاکستان میں مظلوموں کا راج انشاءاللہ آنے والا ہے، غریبوں کا راج آنے والا ہے۔ وہ غریب جو 65 سال سے ترس گئے تھے، ان کے حقوق کی چھینے ہوئے حقوق کی بازیابی کا وقت آنے والا ہے۔ یا وہ دیں گے یا ہم چھین لیں گے، یا وہ دیں گے یا ہم چھین لیں گے، یا وہ دیں گے یا ہم چھین لیں گے۔ گھروں سے نکلو اور بڑھو اور بڑھو۔ کم سے کم اسلام آباد، راول پنڈی والے لوگ تو چند گھنٹوں میں آ سکتے ہیں، گھروں میں کیوں بیٹھے ہو؟ کیا میں تمہاری اور تمہاری نسلوں کی جنگ نہیں لڑ رہا ہوں؟ بولو ملازموں، کیا میں تمہاری جنگ نہیں لڑ رہا؟ مزدوروں، مزدوروں، کیا میں تمہاری اور تمہاری ترسی ہوئی نسلوں کی جنگ نہیں لڑ رہا؟ تاجروں، کیا میں تمہاری اور تمہارے مستقبل کی جنگ نہیں لڑ رہا؟ نیچے